جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ کراچی کی ایک خاتون وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے خامد بہت بیمار ہیں، انتہائی علیل ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ ان کے ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں۔ ان کے ڈائلسس ماہانہ ٹیسٹوں، دوائیوں، انجیکشنوں، ڈاکٹر کی فیسوں پر ماہانہ 1,75,000 خرچ آتا ہے۔ 1,75,000 ماہانہ خرچ ہے۔ ہماری دونوں بیٹیاں مل کر یہ خرچہ برداشت کر رہی ہیں، لیکن اب یہ خرچہ برداشت کرنا ان دونوں بیٹیوں کے بس کی بات نہیں۔ آپ مہربانی فرما کر میرے خامد کے میڈیکل اخراجات کا کوئی بندوبست کریں۔ خاتون نے لکھا، اس خاتون نے، میرے خامد میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر میری والدہ نے مجھے دیا تھا۔ یعنی بیوی کہہ رہی ہیں کہ میرا جو خامد بیمار خامد ہے وہ میرے گھر میں رہتا ہے اور یہ گھر میری والدہ نے مجھے دیا تھا۔ یہ خط کس کا تھا؟ یہ خط پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت علی خان کا تھا۔ اور مریض کون تھا جس کے لیے امداد مانگی جا رہی تھی؟ مریض کا نام اکبر علی خان تھا، اکبر لیاقت علی خان تھا، اور یہ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کا بیٹا تھا، اور یہ چند دن پہلے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو فوت ہو گیا ہے، یہ وہ اکبر علی خان تھا۔ لیاقت علی خان کون تھے؟ کرنال کے، ہندوستان میں کرنال کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ ان کی اتنی بڑی جاگیر تھی کہ اس میں ریلوے اسٹیشن آتا تھا، کھیت باغ اور فصلیں تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے تھے، اور جب انگلینڈ پڑھنے گئے تو ذاتی ملازم ساتھ لے کر گئے، اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے وکیل تھے۔ پاکستان جب بنا، اپنی سب جائیدادیں، زمین، پیسہ، کپڑے تک ہندوستان چھوڑ آئے، اور یہاں نہ صرف وہاں سارا کچھ چھوڑ آئے بلکہ یہاں آ کر 1 انچ زمین کا بھی کلیم داخل نہیں کروایا کہ اس زمین کے بدلے مجھے 1 انچ زمین ہی دے دی جائے۔ راولپنڈی میں جب بحیثیت وزیر اعظم لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب گولی لگنے کے بعد ہسپتال لے جایا گیا، جب شیروانی اتاری تو نیچے کرتا پہنا ہوا تھا اور نیچے ایک پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ بیگم رانا جو برٹش آرمی کے انگریز میجر جنرل ڈینیل پینٹ کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ برہمن تھیں، کہ ان کے بیگم رانا لیاقت علی خان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ یعنی خامد کون تھا؟ کرنال کا نواب زادہ جو پڑھنے جاتا ہے انگلینڈ، تو اس کے بعد اپنے ذاتی ملازم لے کے جاتا ہے، وزیر اعظم پاکستان بنتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہوتا ہے تو میجر جنرل جو برٹش آرمی کی میجر جنرل کی بیٹی برہمن جن کی والدہ تھیں، ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ اچھا، بعد میں بیگم صاحبہ بیگم رانا لیاقت علی کو ہالینڈ میں سفیر، پھر اٹلی، پھر تیونس میں سفیر لگایا گیا، کیونکہ گھر نہیں تھا تو اس لیے حکومت نے مہربانی کی، ان کو سفیر لگا دیا۔ گورنر سندھ رہیں، کراچی یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہیں، اپوا کی ہیڈ رہیں، نیشنل وومن گارڈ، پاکستان وومن ریزرو، پاکستان کاٹیج انڈسٹری شاپ، ماڈل کالونی برائے کرافٹس، گل رانا نصرت انڈسٹریل سینٹر، کمیونٹی سینٹر، فیڈریشن آف یونیورسٹی وومن، انٹرنیشنل وومن، بہت سارے اعزازات، بہت سارے اداروں کی سربراہی کی۔ یہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، جس میں ہم 75 سال گزار چکے ہیں، جو آج قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جو آج ٹیکنیکلی دیوالیہ ہو چکا ہے جس ملک کا، اور جس ملک کی بڑی بڑی سیٹوں پر بونے بیٹھے ہوئے ہیں، دولے شاہ کی چوئیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بنارسی ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیرے بلیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، مولوی فضل حسین اور حسین شوروردی اور خواجہ ناظم الدین کا تھا۔ یہ ملک بننے سے پہلے یہ سارے ارب پتی، کروڑ پتی تھے، اس وقت ارب پتی اور کروڑ پتی تھے۔ ملک بنا، یہ یہاں آئے اس ملک کی محبت میں، انہوں نے ملک بنانے میں کردار ادا کیا، پھر ملک بنا، پھر یہ یہاں آئے اور اس ملک کی محبت میں یہاں آ کر 1 انچ زمین نہ لی۔ راجہ صاحب محمود آباد، لندن میں زندگی گزار دی۔ حسین شہید سوروردی بیروت میں دفن ہیں، وہیں فوت ہوئے۔
خواجہ ناظم الدین کی آل اولاد تاریخ کے صفحات میں گم ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ۔ مولوی فضل حق عبرت کی نشانی بن کر ڈھاکہ میں دفن ہوئے۔ محمد علی بوگرا ملک چھوڑ کر بوگرا گئے اور وہیں انتقال کیا۔ سابق سفارتکار جمشید مارکر کی کتاب کور پوائنٹ میں ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جب ان کا سامان وزیر اعظم ہاؤس سے شفٹ کیا جانے لگا تو میں بھی سامان شفٹ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور سامان کیا تھا؟ 3 جوڑے کپڑے، 2 جوتوں کے جوڑے، ایک چھوٹی سی کیبنٹ میں چند سگریٹ لائٹر۔ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سگریٹ لائٹر جمع کرنے کا شوق تھا، اس وقت ان کے بینک اکاؤنٹ میں کل سرمایہ 47,000 روپیہ تھا۔ یہ تھے پاکستان بنانے والے۔ اب آج آپ دیکھ لیں، جو سینما کی بلیک ٹکٹیں بیچتے تھے آج وہ ارب پتی ہیں، ان کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں۔ یہاں ایسے بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں جو ارب پتی ہیں، جنہوں نے ایک دھیلے کا اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا لیکن ارب پتی ہیں۔ انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کی ہیں ارب پتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ایک جگہ بھی ایک دن بھی نوکری نہیں کی، اور خیر سے اللہ کے فضل و کرم سے جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے وہ پونے ارب تھے، حالانکہ ان کی بیرون ملک کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں۔ نواز شریف صاحب ہاؤس آف شریف، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میرے والد غریب تھے اور انہوں نے بڑی محنت مزدوری کی۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے والد شروع سے ہی کھاتے پیتے تھے۔ مریم کہتی ہے کہ میرے والد تو تھے ہی، میرے دادا مطلب تھے ہی بڑے امیر۔ چھوٹی سی اتفاق فاؤنڈری تھی، اس کے بعد اللہ کے فضل سے آج 25,000 کنال کے محل میں رہتے ہیں، اور ایون فیلڈ لندن میں ہے جس کی کوئی منی ٹریل نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو کچھ ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ زرداری صاحب کا جو کچھ ہے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی بی گریڈ کے سارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کوئی ارب پتی ہے، میرے خیال سے کروڑ پتی تو اب کوئی غریب کوئی چاند ہی رہ گئے ہوں گے، سارے ہی ارب پتی ہیں، اور خیر سے ساروں کے کاروبار ہیں۔ ہند سندھ میں جائیدادیں ہیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں۔ دبئی لیکس کو دیکھ لیں، پنڈورا لیکس کو دیکھ لیں، سوئس لیک کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ سوئس بینکوں کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، نیب میں پڑے 1100 ارب کے سکینڈلز دیکھ لیں، اس کے علاوہ اس ملک میں جائیدادیں دیکھ لیں، سرے محل دیکھ لیں، ایون فیلڈ دیکھ لیں، اپنے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، جن میں 22,000 تو ایسے ہیں جن کے پاس ڈبل نیشنلٹیز ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے گھر باہر ہیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہے مگر بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور خرچے پتہ نہیں کہاں سے جا رہے ہیں۔ یہاں مالی جو تھے، یہاں جو کلرک تھے وہ کروڑوں ارب پتی ہوئے۔ یہاں جو سائیکلوں پہ ٹھیکے لیتے تھے، خود اپنے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ اور سائیکلوں پہ وہ باندھ کے لے جاتے تھے کپڑے، دھوبیوں کے ٹھیکے لیتے تھے، نائیوں کے ٹھیکے لیتے تھے، وہ ٹھیکیدار اتنے کہ آج وہ مافیاز ہیں اور ارب پتی ہیں، وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں۔ تو اس ملک میں پاکستان بنانے والے لیاقت علی خان ہوں، بیگم رانا لیاقت علی خان ہوں، قائد اعظم ہوں، فاطمہ جناح ہوں، سردار عبدالرب نشتر ہوں، مولوی فضل حسین ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، خواجہ ناظم الدین ہوں، جو بھی ہوں، ان کا اینڈ کوئی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، اور ان کے قسم پرسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ادھر اسلام آباد کے قبرستان میں قبروں پہ ہم ایک اخبار میں رپورٹر تھا، میں قبروں پہ سروے کر رہا تھا، تو قبروں پہ جاتے جب ایک قبر کے کارنر پہ قبر تھی تو اس پہ بہت گھاس تھا، تو ہم وہ ہٹا کے کتبے پڑھ رہے تھے کہ شاید کوئی اس میں کون سی قبر ہے، کتنے پہلے کی ہے۔ تو ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کا گھاس ہٹا کے میں نے دیکھا تو اس پہ جوش ملی آبادی لکھا ہوا تھا اسلام آباد میں۔ یہ جوش ملی آبادی وہی ہے جس کو نہرو ننگے پاؤں دوڑ کے آتا تھا اگر اس کو پتہ چلتا تھا کہ جوش صاحب آ رہے ہیں، اور جوش ملی آبادی وہی ہیں جس کو نہرو صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ ہندوستان میں رہیں، مگر وہ پاکستان کی محبت میں آ گئے۔ تو پاکستان بنانے والے جو کروڑوں اربوں پتی تھے پاکستان بننے سے پہلے، اس ملک کی محبت میں سب کچھ گنوا کر آئے اور یہاں ایک دھیلا بھی وصول نہ کیا، اور قسم پرسی میں اور اپنے سفید پوشی میں عزت سادات بچا کے نکل گئے۔ پھٹی بنیانیں، پھٹے موزے، خالی بینک اکاؤنٹس اور کوئی گھر نہیں، اور یہاں جن کے کوئی گھر نہیں تھے،
جن کے کوئی نام نہیں تھا، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج وہی